بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ۔ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، یہاں کانوں میں اب الفاظ کا رس کون گھولے گا۔ ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ ڈر ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ ناظرین، میں میمونہ ارشین اے بی نیوز چینل میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں تمام خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی اہم سرخیاں۔ اب آپ کو راشن شاپ پر گھنٹوں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ راشن خود آپ کے گھر آئے گا۔ بنڈی سنجے کی درخواست ضمانت منظور۔ ہریش راؤ کے ہاتھوں ورکنگ جرنلسٹ کی ڈائری کا رسمی اجرا۔ ریاست میں رائے دہندوں کی تعداد 350 کروڑ سے متجاوز۔ نفرت کا سوداگر، نفرت کا شکار۔ کلکٹریٹ آڈیٹوریم کریم نگر میں آبار بھدرتا ایکٹ 2013 کی عمل آوری کے متعلقہ امور پر ضلع کلکٹر کریم نگر آر وی کرنن نے ضلع عہدیداران کے ہمراہ جائزے اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر اسٹیٹ فوڈ سیفٹی کمیشن کے چیئرمین کے ترومل ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فوڈ سیفٹی ایکٹ کے ضلع میں فوری نافذ کیا جائے تاکہ صحت مند معاشرے کی تشکیل ممکن ہو سکے۔ ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سماج میں باوقار و صحت مند زندگی گزارے۔ ضلع میں ان اسکیموں عمل آوری کی ذمہ داری عہدیداران کی ہے کہ وہ ہر مستحق تک ان کی رسائی کو یقینی بنائیں۔ طلباء کے لیے مڈ ڈے میل اسکیم، راشن کی دستیابی، آنگن واڑی کے ذریعے اطفال و حاملہ خواتین کو تغذیہ بخش غذا کی فراہمی، KCR کٹ جیسے متعدد اسکیمات پر عمل آوری کو یقینی بنایا جائے۔ علاوہ ازیں موصوف نے نئے راشن کارڈ کی منظوری کے لیے اقدامات کی ہدایت دی۔ علاوہ ازیں معمرین کے لیے مکانات تک راشن کو پہنچانے کے لیے اقدامات کی بھی تحصیلداروں کو ہدایت دی گئی۔ ضلع کلکٹر کریم نگر آر وی کرنن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہبودی اسکیمات کو استفادہ کنندگان تک پہنچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھدرتا ایکٹ پر فی الفور عمل آوری کا ضلع کلکٹر نے تیقن دیا۔ اس اجلاس میں کریم نگر ضلع پریشد صدر نشین کے وجیا، ایڈیشنل کلکٹر شیام پرساد لال، ایڈیشنل کلکٹر مجالس مقامی گریما اگروال، اراکین کمیشن بھارتی شاردا، گووند ریڈی، ضلع پریشد CEO پرینکا، کریم نگر RDO آنند کمار، حضور آباد RDO اور رویندر ریڈی و دیگر نے شرکت کی۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ کھمم میونسپل کارپوریشن کی کانگریسی کارپوریٹر رفیدہ بیگم کے شوہر محمد مصطفیٰ کو تلنگانہ ہائی کورٹ نے رہا کر دیا و نیز ان کے خلاف درج PD ایکٹ کو غیر قانونی قرار دیا، جس کے بعد محمد مصطفیٰ حیدرآباد کے چنچل گوڑہ جیل سے رہا ہوئے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال جون میں کانگریس اور TRS قائدین کے مابین تصادم کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد محمد مصطفیٰ، جو کہ ایک بزنس مین اور کانگریسی قائد بھی ہیں، کو PD ایکٹ اور اقدام خطر جیسے سنگین مقدمات درج کرتے ہوئے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کو شخصی ضمانت پر رہا کرنے کے احکامات کو جاری کر دیے ہیں۔ مقدمے کی سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے بنڈی سنجے کو گرفتار کرنے کے عمل میں پولیس کی غلطیوں کی نشاندہی کی اور پولیس سے سوال کیا کہ رات دیر گئے گرفتاری کے چند لمحوں کے اندر FIR درج کی گئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ گرفتاری کے 25 منٹ کے اندر FIR درج کرنا کیسے ممکن ہے۔ عدالت نے سوال کیا کہ FIR میں دفعہ 333 کیوں شامل کی گئی۔ پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ دھکم پیل میں کئی پولیس ملازمین بھی زخمی ہوئے، تاہم ریمانڈ رپورٹ میں پولیس کے زخموں کی کوئی میڈیکل رپورٹ فراہم نہیں کی جا سکی۔ چنانچہ عدالت نے فیصلہ دیا کہ کووڈ قوانین کی خلاف ورزی پر 14 دن کا عدالتی ریمانڈ لگانا نامناسب ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ وزیر فائنانس اور صحت ہریش راؤ نے آج کوکا پیٹ میں واقع اپنی رہائش گاہ پر تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ کی میڈیا ڈائری 2022 کی رسم اجرا انجام دی اور اپنے خطاب میں کہا کہ کووڈ کی پہلی اور دوسری لہر میں کئی صحافیوں کی موت واقع ہو گئی۔ اس ضمن میں انہوں نے مشورہ دیا کہ ہر صحافی کووڈ قوانین کی تعمیل کرے، چونکہ اگلے 45 دنوں میں وائرس کے مزید پھیلنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے خصوصی کیمپوں کا انعقاد کیا ہے اور ہزاروں صحافیوں اور ان کے اہل خانہ کو کووڈ ویکسین بھی دی گئی ہے۔ اس موقع پر
IGAU के सदर श्रीनिवास रेड्डी, सीनियर कायद MM माजिद, जनरल सेक्रेटरी फैसल अहमद के अलावा HUJ के सदर रियाज अहमद, गौस और दीगर ने शिरकत की। तो बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत तेलंगाना के वोटर्स की फाइनल लिस्ट का ऐलान किया है, जिसके तहत रियासत में 3,03,56,894 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें खवातीन वोटर्स की तादाद 1,50,00,000 है, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 1,52,00,000 है। अलावा इस लिस्ट में 1735 तीसरे सनफ के वोटर्स भी शामिल हैं। तो आइए एक और खबर की जानिब कि अंग्रेजी जुबान में एक मक़ला है कि एज यू सो सो यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। चुनांचे मरकजी हुकूमत ने अपने इख्तिदार में सिर्फ नफरत के बीज ही बोए हैं और आज इसका जीता जागता सबूत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खुद भुगतना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का काफिला आज इस वक्त 20 मिनट तक फ्लाईओवर ब्रिज पर मसदूद हो गया, जब पंजाब में एहतजाजियों ने वज़ीर मौसूफ का रास्ता रोक दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपना दौरा मंसूख करना पड़ा। मरकजी वज़ारत दाखिला ने इस वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा है कि पंजाब हुकूमत की लापरवाही की वजह से इस तरह का वाक़या पेश आया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म पंजाब के फिरोजपुर में रियाली से खिताब करने वाले थे। वो शोहदा की यादगार के दौरे के लिए भटिंडा रवाना हुए। वज़ीर आज़म बज़रिए हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँचने वाले थे, ताहम मौसम की नासाजगारी की बिना पर उन्हें बज़रिए सड़क सफ़र करना पड़ा। बल्कि यूँ कहा जाए तो बेजा न होगा कि उन्हें बज़रिए सड़क सफ़र होना पड़ा। वाक़े की इत्तला पंजाब DGP को दे दी गई। बादज़ा वज़ीर आज़म का काफिला बराह सड़क सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में रवाना कर दिया गया। अपने दौरे से चंद घंटे कबल उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि वो आज पंजाब की बहनों और भाइयों के दरमियान पहुँचने के मुंतज़िर हैं। तो आइए एक और खबर की जानिब कि हिंदुस्तान की 2 मुख्तलिफ रियासतों में ओमिक्रॉन से मुतासिर 2 अफराद की गुज़िश्ता माह मौत हो गई थी, लेकिन हुकूमत ने 5 दिन बाद आज एक मौत की तस्दीक की है। इसकी शिनाख्त राजस्थान के 73 साला शख्स की हैसियत से की गई। तफसीलात के बमूजब राजस्थान के उदयपुर शहर के लक्ष्मी नगर का एक 73 साला शख्स बुखार और खांसी में मुब्तला था। उसे 15 दिसंबर को अस्पताल में दाखिल किया गया था और वो कोरोना से मुस्बित पाया गया था। इसके बाद इसके नमूने के जेनोम की तरतीब के लिए भेजे गए। नताइज की तस्दीक 25 दिसंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट के तौर पर हुई, ताहम वो कोरोना टेस्ट में मनफी पाया गया। बादज़ा इस शख्स की मौत वाक़ई हो गई। मरकजी वज़ारत सेहत ने इस शख्स की मौत को ओमिक्रॉन से हुई मौत की हैसियत से तस्दीक की है। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपको हमारा अंदाज लबो लहजा बेहद पसंद आया होगा। तो फिर ताख़ीर कैसी, जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद खबरों के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वाज़ेह रहे कि हमारा कमेंट बॉक्स आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स के लिए हमेशा खुला रहेगा। तो इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।